عمران مصروفیات کے کارن کہیں بھی بزی ہیں، ان کو یوٹیوب کا لنک مل جائے گا۔ سر دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے، وہ ساکن ہے۔ سر کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، وہ خدا کی وہ قدرت ہے، وہ پتے جو ہے وہ بھی ہلا سکتے ہیں، وہ ٹاپک نہیں ہے۔ فی الحال جو ٹاپک از بزنس، ٹھیک ہے، ٹاپک بزنس کے اوپر ہے، بزنس کے اندر آئی ہوئی ہے تو بزنس کا ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اپنی جگہ پہ ہر چیز ساکن ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی جب تک آپ خود اس کو ہلاؤ گے نہیں۔ سر کچن ہے نا، کچن میں روٹی سالن ہانڈی جو بھی پک رہی ہو نا، وہ گھر میں کوئی پکاتا ہے تو آپ کو ملتی ہے۔ اگر آٹا ایسے پڑا رہے، سالن ہر چیز ایسی پڑی رہے، تو وہ آپ کے یوز میں نہیں آئے گی، وہ کچرے کے ڈبے میں پھینکی جائے گی، کیونکہ بدبو آنے لگ پڑے گی۔ سر یہ بات سمجھانے کا مین مثالیں دینے کا مقصد اسی طرح ہی ہے کہ دنیا میں گول ہے دنیا، اور یہاں پہ کام کر کے ہی آپ کو فائدہ ہونا ہے، بنا کام کیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیں؟ آپ بولیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں نا، ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ نے راتوں رات امیر ہونا ہے تو بینک لوٹ لو، بینک لوٹنے سے آپ امیر ہو جاؤ گے، لیکن وہ حرام کا پیسہ ہے۔ دنیا تو سوار لوگے لیکن آخرت نہیں سوار سکتے۔ تو ہم نے حلال کام کرنا ہے، جس سے کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، کوئی آپ کو برا بھلا نہ کہے، جو آپ کا نام پکارے اس کی گالیں لال ہو جائیں۔ تو کام ہم نے ایسے کرنے۔ گالیں لال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کا ذکر کرتا ہے نا، وہ اس کا خون جو ہے نا، مطلب وائبریٹ ہونے لگ پڑتا ہے، وائبریشن جیسے خون کی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ نا گرم ہو جاتا ہے خوشی سے، اس کے اندر کی انسان کا ضمیر خوش ہو جاتا ہے اس بندے کا نام پکارنے سے۔ آپ قائد اعظم ہے، ماشاءاللہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، آزادی سے جی رہے ہیں۔ علامہ اقبال ہے، صحیح ہے، اور بھی نہ جانے بہت ہی اعلیٰ بندے آئے ہیں دنیا سے اور چلے بھی گئے ہیں، صحیح ہے۔ ہمارے پیارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو ہر ایک جو بھی آئے ہیں نا دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، وہ محنت کی ہے۔ سر اگر میں اسلام کے متعلق بات کروں، صحابہ کی اور ہمارے پیغمبروں کی محنت، تو سر انہوں نے 12 سال کے اندر 200 بندہ اکٹھا کیا تھا، چین بنائی تھی اسلام پھیلانے کے لیے۔ جسٹ میں پوائنٹ بتا رہا ہوں، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے کوئی ہسٹری نہیں، جسٹ ایک بات سنی سنائی پہ بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہے ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ یہ میٹنگ اٹھا کے ان باکس میں آ کے بات کرنے لگ پڑے سر آپ نے رانگ کیا ہے۔ جسٹ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا ٹائم لگا کہ انہوں نے اسلام پھیلایا تھا، کتنا ٹائم لگا کے چین بنا کے کیا تھا۔ تو سر یہ دنیا بھی چین ہی ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہماری چین چاہ رہی ہے، ہمارے بچوں نے چین ہونی ہے، آگے چلنی ہے، چین ہونی ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ بیچ میں چین کٹ جائے تو آگے نسلیں بڑھتی رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چین وائز ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ یہاں پہ ایک منفی سوچ جاگتی ہے لوگوں کی کہ یہاں پہ سر جی بندہ پھنسائیں تو پیسہ آتا ہے، بندہ نہ پھنسائیں تو پیسہ نہیں آتا۔ تو یہ منہ توڑ جواب چپیڑے میں آپ کو بتاؤں گا، جواب دینا بہت مزے والے جواب دوں گا۔ سب بازاروں میں بھی اسی طرح ایک دھندا چلتا ہے لوگوں کا، سامان اٹھاتے ہیں، دکان بندے آتے ہیں، کچھ جن جانور وغیرہ نہیں آتے، انسان ہی آتے ہیں، دکانوں سے چیزیں لیتے ہیں، وہ چیز بکتی ہے، وہ بندے جو دکاندار ہوتا ہے اس کو پیسے آتے ہیں، وہ جو اس کی پاکٹ منی ہوتی گھر لیتا ہے، جو چیز خریدی ہوئی ہوتی پیچھے دے کے پھر مال اٹھاتا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک چیز کی ادائیگی کر رہا ہے، وہ سیل کر رہا ہے، ایک چیز کپڑا جوتا پرفیوم سینٹ جو بھی ہے آل ٹو زی، وہ چیز ایک بیچ رہا ہے، ایک چیز کا حق ادا کر رہے۔ اسلام میں یہی ہے کہ آپ کسی چیز کا حق ادا کر رہے ہو نا، اپنی محنت سے دی ہوئے پیسوں سے ایک چیز کا حق ادا کر کے آگے کر رہے ہو، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ جیسے کہ مویشی پرانی بھیڑ بکریاں لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بیچتے تھے، سمجھ آئی، اس کے بدلے پیسہ آیا تو گائیں لے لی، سمجھ آئی، گائیں بیچ کے سونا لے لیا، سونا بیچ کے زمین لے لی، تو ایک چیز کا حق ادا اور ہوتا ہے نا، تو حرام کیسا؟ اب فورتھ ایج میں حرام فتویٰ یہ آتا ہے جی یہ سود ہے۔ سود کس بیس پہ ہے؟ سود تو وہ ہوتا ہے جو فکس ہو، کام نہ کریں تو ہمیں فکس سیلری ملے، وہ سود ہوتا ہے، سود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے سر، آپ کی پیسے لگے ہوئے ہیں، یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں بغیر پیسوں کی تو فورتھ ایج میں نہیں آئے، سب نے پیسے لگائے ہیں، 37 لگائے ہیں، چاہے 2 لاکھ لگائے ہیں، 5 لگائے، میں نے 18 لاکھ لگائے ہوئے، سمجھ آ رہی؟
تو میں نے پیسہ لگا کے پیسہ کما رہا ہوں، تو دھندا چل رہا ہے، پیسے لگانے سے ہی پیسہ آتا ہے، تو حرام کیسا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چیز کی انویسٹمنٹ ہے آپ کی، ماشاءاللہ اس کے اوپر محنت ہے. جیسے آپ بندے کہتے ہیں سر جی اس میں تو کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، بہت سوال آئیں گے آپ کی طرف. تو سر اسکول میں جو یونیورسٹیوں میں استاد پڑھا رہے ہیں، لیکچر اتنے بڑے دے رہے ہیں، اور پیسے چھاپ رہے ہیں مہینے کے، کیا کتنے چھاپ رہے ہیں جی؟ ایڈمیشن فیس 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، ادھر کیا دے رہے ہیں؟ بینچ بیچ رہے ہیں، کتابیں بیچ رہے ہیں؟ نہیں سر، صرف سکلز بیچ رہے ہیں. ان سکل سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. 14ویں 16ویں پڑھ رہے ہیں جماعتیں، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سکلز پرووائڈ ہو رہے ہیں. تو مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سمجھایا سکھایا جاتا ہے، تو وہ کیا حرام کما رہے ہیں؟ نہیں سر، ایک اپنا علم شیئر کر رہے ہیں. پروڈکٹ تو کوئی نہیں ہے نا. تو سر اس میں پروڈکٹ ہے کیا ہے؟ وہ ہے BUST. اب دکاندار میں بہت ساری ورائٹیاں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف آئٹم دکھاتے رہتے ہیں، تب جا کے ایک بندے کو پسند آتی ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈالر کی پرموشن کرنا ہے. اب بازاروں میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو دکاندار ہیں نا اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک چیز 180 روپے کی آئی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ 230 220 کی بیچتے ہیں، 30 40 روپے کا منافع ہوتا ہے، جس میں 5% 60% کمیشن ہوتا ہے ایک طرح کا آپ کا. اسی طرح ہی ہے. تو وہ چیز آپ بیچتے ہو، وہ لیکن برانڈ کسی اور کی ہے، آپ کی اپنی ذاتی نہیں ہے. سر جب آپ کی ذاتی خود کی برانڈ ہو، خود کی ذاتی برانڈ ہو، تو آپ کو 100% آنا ہے. جب آپ اپنی محنت سے ایک چیز بنا کے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتے ہو، وہ آپ کا نام مشہور ہو جاتا ہے، اور آپ کی بار بار ایک چیز بکتی رہتی ہے، تو آپ کو ہی فائدہ ہونا ہے نا. تو اسی طرح سر یہ BUST ہے. اب BUST آپ کو 100% ہی ملتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب اس میں کام اصل کیا ہے؟ اب بندے کہتے ہیں سر جی اس میں بندے جوائن کروانا ہے، اس میں تو یہ ہے. سر اس میں اصل کام یہ نہیں ہے. اصل کام میرا آپ سمجھنے گا، دماغ کھلے رکھنا، دماغ کھلے رکھنا. میرا بھی نچوڑ ہے نا، ہر انسان کا اپنا نچوڑ ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا دماغ کا ذائقہ ہوتا ہے. میرا یہ نچوڑ ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آئے گا. سر جی دیکھیں نا، دنیا میں نظام جب بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے، جب دوسرے بندے کام کرتے ہیں. اب بازاروں میں بیٹھے رہے بندے، آ کے چیز نہ لے، دکانیں خالی، کوئی بھی چیز نہ بکے، دکانیں خالی ہونی، کاروبار ختم ہو جانے، ٹھیک ہے. لیکن بات جو ابھی میں کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر آپ نے فوکس دینا ہے کہ دیکھیں آپ کا دھندا تب چلے گا جب آپ بندے لائیں گے اس بزنس کے اوپر، اور یہی بندے آگے کام کریں گے. آپ کے پاس 2 بندے سے 4 ہو جائیں گے، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 40، جتنے بھی ہوں، لٹن پٹن R to Z 2000 20,000 جتنے بھی ہو گئے. سمجھ آئے؟ اب آپ کے نیچے بندے آ گئے. سر آپ کا کام جوائننگ والا نہیں ہوگا، پھر آپ کا کام ہوگا بائی اور سیلنگ کا کام. آپ نے ڈالر دینے، پیسے لینے، پہلے پیسے لیے، ڈالر دے دیے، اب ڈالر چلا گیا، وہی ڈالر گھوم کے پھر آپ کو آ جانا ہے. گیند ہے نا، بال کو دیوار میں مارے، بال واپس آتی. آپ نے ڈالر کی پرموشن کر رہے ہو، آپ ڈالر سیل آؤٹ کر رہے ہو، پیسے آئیں گے، ڈالر بیچو گے، وہ نیچے انویسٹمنٹ کرے گا، وہ ڈالر آدھے، پھر ڈالر آ جائیں گے آپ کو، پیسے بھی آ گئے، ڈالر بھی آ گئے. آپ نے ایک چیز سیل آؤٹ کر دی، پھر بھی ریٹرن آپ کو آ گئے. اب بندے کہتے ہیں جی چین بنانی ہے، نیچے سے پیسے ہے، وہ حرام ہوتا ہے. سر بات اگر میں حرام کی پھر ٹاپک آتا ہے نا، تو سر آپ کی جو پردادا کی زمینیں نا، اگر آپ رہ رہے ہو، یہ بھی حرام ہے. پھر آپ کی تو محنت نہیں ہے نا، وہ تو پردادا کی زمینوں پہ آپ عیاشی کارو بیچ کے آپ عالیشان بنگلے ڈال رہے ہو، زمینیں ہر چیز اور لے رہے ہو، پھر وہ بھی حرام ہونا چاہیے نا. آپ کی تو محنت نہیں ہے، لیکن نہیں، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ آپ کی دادا کی محنت ہے. آپ کے دادا کے گھر میں پودا لگا، وہ وہاں سے پھل آ رہے ہیں، گھر میں آپ توڑ کے باغیچے سے کھاتے ہو، وہ حرام تو نہیں ہے نا، آپ کے حلال ہے، کیونکہ دادا کی محنت تھی. سر اسی طرح ہی ہے، آپ دادا ہو، آپ کے نیچے نسلیں ہیں، وہ نسلیں کام کرتی رہیں گی فورسیج کی، اور آپ کو انکم آتی رہے گی، کیونکہ آپ نے سر ایک طرح کی یونیورسٹی کریٹ کی ہے. یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہو، آپ کے نیچے کیا ہیں سر؟ ٹیچر ہیں. وہ ٹیچر بچوں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیچروں کو بھی مہینے کی سیلری مل رہی ہوگی، آپ کے بھی سکول کا دھندا چلتا رہے گا. یہ ہے فورسیج. اب سمپل سمجھانے کی کوشش اور مزید کرتا ہوں. بائی اور سیلنگ کا آپ کا کام ہے. ایک بار آپ نے بندے لے آئے، بندے نیچے کام کرتے رہیں گے، آپ کو ڈالر ریٹرن آتے رہیں گے، اور آپ کا دھندا چلتا رہے گا. صحیح ہو گیا. اب اس میں مین جو کام ہے، میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. R to Z انشاءاللہ ساری X3 X4 XXX X گولڈ انشاءاللہ میں 12 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو R to Z یہ میں سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا کے کام بہت مشکل ہیں میرے شہزادوں، بہت ہی مشکل ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ بولے نا کہ آپ لوگوں کو سکھ ملے، سر سکھ دنیا میں نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آپ سزا کے طور پہ بھیجے گا تو ہم کو کیسے سکھ مل سکتا ہے بھائی؟ اگر آپ کو یقین مانو نا، آپ کو شیش محل میں بٹھا دوں، ہر ایک چیز آپ کی خواہش میں پوری کروا دوں نا، سچی بات بتا رہا ہوں، آپ جو مانگے آپ کو مل جائے نا سر، آپ کو زندگی سے تنگ آ جائیں گی. آپ کہیں گے میں خود کو مار دوں گا یار. اصل زندگی یہی ہوتی، کھپ ہو، ٹینشنیں ہو، پریشانی، اسی کو زندگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہنس کے پل یہ کریں، زندگی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. ہر کسی کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو سر آپ آگے چلیں گے، بنا کے نہیں رکھیں گے تو سر آپ فلاپ ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک چیز فلاپ ہو جاتی ہے نا. تو سر دیکھیں نا، کوئی بھی بات کرتا ہے درگزر کرنا سیکھا کریں. ٹھیک ہے. انا رکھیں گے، انا اللہ کو بھی نہیں پسند. ٹھیک ہے نا. انسان مٹی کا بنا ہوا ہے. سر اپنی انکم کی بات کروں نا تو $60 سے $70 میں، $65 سے $70 میں کما چکا ہوں. 65 سے 70 یہی 18 19 مطلب تقریباً بنتے ہیں یہ 22-23 ہزار روپے میں اس ٹائم پہ کما کے بیٹھا ہوں. ہے کوئی ایسا بزنس؟ ٹھیک ہے. اب میرا دھندا کیوں چل رہا ہے سر؟ میرے نیچے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بندے کیا کام کیا ہے ان کا، اب میں یہ بھی سمجھاتا ہوں، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. اب یہاں پہ ہمیں 4 طریقوں سے انکم آتی ہے، پلس اپلائن جس نے سسٹم جوائن کرایا ہے، پلس آپ کی ٹیم، پلس آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر، پلس آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر کام کرتا ہے. 4 طریقوں سے انکم آتی ہے. اب یہ انکم کیسے آتی ہے اس کے اوپر کریں گے. اب میں نے یہ بندے جوائن کرائے ہیں، یہ میں نے سر بندے جوائن کرائے ہیں نا، یہ کام کرتے ہیں نا، میں نے جوائن کرایا، مجھے انکم آ گئی. پھر یہ کام کرتے ہیں، پھر انکم آ جاتی ہے. اب یہ کام کرتے ہیں، پھر انکم آ جاتی ہے. اگر میں یہ تینوں کام نہ کری، اپلائن سے آ جاتی ہے. اس طرح آپ کا دھندا چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. سر اگر میں دنیا سے سکپ بھی ہو جاتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میرے اتنی محنت ہے کہ مجھے یقین مانے 4 سے 2.5 سے 3 لاکھ میں ہر منتھ کا پکا ہی پکا ہے. میری گھر والے، میرے فیملی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے. تو کام اصل یہی کرنا پڑتا ہے کہ بندہ کہتا ہے سر اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو سر محتاج تبھی آپ کسی کے نہیں ہوں گے جب خود محنت کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ سمجھا دیا. اب آتا ہے X3 کا پروگرام. X3 میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے، ہر سلاٹ کی اپنی قیمت ہے. اب بندہ کہتے ہیں جی ہم پیسے بھی نہ لگائیں. ان اپلائنوں کی تو ماشاءاللہ سر حمزہ کی ہوگی، شہزاد کی ہوگی، حسیمی اور بھی بہت لیڈر ہیں، ان کی اتنی اچھی انکم کیوں ہے؟ 2-3 لاکھ روپے کیوں کما رہے ہیں؟ سر پیسہ بھی لگائے ہوئے. سر پیسہ لگانے سے پیسہ آتا ہے. آپ بولے نا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور بھائی ہمیں پیسہ آ جائے تو روں گے آپ. ٹھیک ہے نا. پیسہ گھر میں رکھنے سے انڈے بچے نہیں دیتا، بینکوں میں رکھنے سے آپ کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے، کیونکہ دن بدن آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے. تو آپ ڈالر کے اوپر کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھاؤں گا ابھی ورکنگ X3 کی ورکنگ. X3 میں 3 گولیں ہیں، سب کے 3 گولیں ہیں. غور سے دیکھیے گا، 3 گول ہیں، اس میں تو کوئی چوتھا نہیں ہے. 3 اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب میں نے ایک بار لگایا تھا نا، انویسٹمنٹ کیا تھا، کوئی بار بار یہ نہیں ہے کہ اولی لگ جائے گی تھی 4 مہینے کے بعد دوبارہ آپ نے جی پیکج بائی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، ایک بار ہی کھولنے ہیں. کوئی کمپنی نہیں ہے سر، آپ کا ذاتی خود کا بزنس ہے. سمجھ آ رہی ہے. اب میں نے 5 کھولا تھا سر، 162 بار مجھے ڈائریکٹ پارٹنر سے، اتنی بار مجھے ٹیم سے مل چکے ہیں. $5 سر. ان کو آپ خود کا لیجئے گا کتنے بنتے ہیں. 10 ایک بار کھولا تھا سر، اتنی بار مجھے مل چکا ہے، اتنی بار میرے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ ایک بار لگایا تھا، اتنی بار میرے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں، اتنی بار لگایا تھا، اتنی بار سیل آؤٹ. اب آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ سر جی ہم نہیں کھولتے، ہمارے نیچے والے نہیں کریں گے. سر آپ کو خود پہ یقین نہیں، ہمیں خود پہ یقین. ہمیں کیسے بندے مل گئے ہیں؟ ہمارے اپلائنوں کو ہم کیسے مل گئے ہیں؟ اگر یہ سوچ رکھے تو کوئی بھی بندہ کام نہیں کر سکتا. تو سوچ کو بدلنا پڑتا ہے میرے شہزادوں. سوچ کو بدلو گے تو تبھی تو آگے بڑھو گے. آپ نے 2-3 سلاٹ کھولے ہوئے ہیں، $10 $20 ہفتے بعد آتے ہیں، نکال کے وڈرا مار رہے ہوتے ہیں. سر جی بڑے پریشان ہیں. وہ سر سبھی پریشان ہوتے ہیں. پریشانی کو گلے لگانا سیکھیں. ہم نے بھی پریشانیوں کو گلے لگا کے اوپر کیے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں نا، آپ میں مانتا ہوں ہر کسی کو پیسوں کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. میوٹ لگا لیں میرے شہزادوں، میوٹ لگا لیں، میوٹ لگایا کریں، ڈسٹربنگ ہوتی ہے. تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ہر کسی کو پیسے کی نیڈ ہوتی ہے. اب آپ کی انکم ہفتے کے بعد $20 $40 آ رہے ہوتے ہیں، آپ وڈرا مار رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ آ رہی ہے. اصل انکم وہی ہے جو آپ کو پر ڈے کے حساب سے. اب مجھے پر ڈے کی آ رہی ہوتی ہے، اگر میں ابھی نکالوں نا 20,000 تو مجھے ٹینشن نہیں ہو، نکال یہی پھر آ جانے. مجھے ٹینشن ہے نہیں ہے، شہزاد صاحب کو ہے نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. ہمارے جتنے میں ہمارے اوپر لیڈر ہیں، میرے ساتھ اور بھی لیڈرز ہیں کام کر رہے ہیں، ان کو انکم ڈیلی آ رہی ہے. جب آپ کی ریشو ڈیلی ہونا کہ 18,000 20,000 15,000 14,000 30,000 35,000 پر ڈے کی انکم آ رہی، پھر نکالو، کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ کی انکم ہی نہیں آ رہی ہوگی، جب نکالو گے وائلٹ 0، اور اس کو دیکھ دیکھ کے آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے رہو گے، دل ہی نہیں کرے گا.
پھر کہو گے یار چھوڑو اس میں تو بندے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس طرح آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے رہو گے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار آپ اپنے سلاٹ اچھے کر لو، اس کے بعد لائف ٹائم تک بیٹھ کے کھانا ہے، کوئی اس میں بار بار نہیں کرنا۔ اگر دل لگا کے، اگر فورتھ اسٹیج پہ دل لگا کے بھی کام کرو نا سر، 1 سال کے اندر آپ سارے سلاٹ کٹ سکتے ہو۔ سر ایک بار اپنا اکاؤنٹ خرید لو، صحیح ہے، اس کے بعد ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ۔ اب دیکھو نا سر، ہم نے کھولے ہوئے ہیں آپ کے سامنے سلاٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں میرے یہ سلاٹ کھلے ہوئے ہیں۔ اب 160 میں ایک بار لگایا تھا، 5 بار مل چکا ہے سر، 5 بار مل چکے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بار لگایا تھا، 320 لگایا، ایک بار مل چکا ہے۔ یہ بھی لیڈروں نے لینے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی لیں گے، اس سے پہلے لیں گے، اور میں نے یہ سارے کل لینے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ 3-4 مہینے کا ٹارگٹ ہے، یہ میں نے سارے سلاٹ X3 کے اوپن کر لینے، پھر میں نے اور لینے نہیں لینے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار میں نے سارے لے لیے، اور لگانے ہیں نہیں لگانے، ایک بار بات سنیں، گلاس پانی کا جو ہوتا ہے فل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی کو ڈالتا ہے نہیں ڈالتا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ گر جائے گا، تو یہی بات ہے، ایک بار آپ کا گلاس پانی کا فل ہو گیا تو پھر ٹینشن ہی نہیں ہے، پھر ساری زندگی بیٹھ کے کھانا ہے۔ اب جب آگے نہیں بڑھیں گے، جب آپ آگے کا سوچیں نہیں گے، بس پیچھے کا سوچیں رہیں گے، یار میری ٹیم آگے آئے گی تو ہم آگے آئیں، اور سر آپ اپنے اپلائن کو فالو کرو نا، جس نے آپ کو زندگی کا اچھا سین پل دیا، سکھایا ہے، آگے محنت کروا رہا ہے، تو اس کو فالو کرو۔ جب آپ آگے بڑھو گے تو وہ نیچے والے بڑھیں گے نا۔ وہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ٹیم والے سر آگے نہیں بڑھتے، ہم کیوں کریں؟ اب ٹیم والے اپنے اپلائن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار اپلائن اگلا سلاٹ نہیں کر رہا، کوئی تو ریزن ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم نہیں چلتی۔ آپ کہتے ہیں نا ٹیم کیوں نہیں چلتی سر، آپ نے سارے ڈیمو اٹھائے ہوئے ہیں، ڈیمو اس چیز کی ہوتا ہے جو صرف آپ کو ایک ٹریلر ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کو ڈیمو کہتے ہیں۔ ڈیمو سے کچھ نہیں ہونا، آپ کو لیڈر بنانے پڑتے ہیں۔ اب آپ 2 مہینے 3 مہینے آپ نے اسٹرگل کی ہے، وہ آپ نے ڈیمو اکٹھے کیے ہیں، ان میں سے 1-2 بندے ہوں گے کام والے۔ اب اصل رزلٹ ہے کہ آپ کو سمجھ آگے، خود گائیڈ کریں، بندوں کو میٹنگ دیں، کلاسز دیں، سمجھائیں گے تو وہ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بھی سر کھپے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کھپے ہیں، ہم نے یقین مانے آنکھیں لال کیے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، چکر بہت چڑھے ہیں، پھر جا کے ہمیں نیند آئی ہے سکون کی، صحیح ہے نا، کہ اب ہم نے واقعی کچھ کیا، ہم آگے بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جی 5-6 مہینے محنت کر لی تو بڑی ہے، یہ نہیں، میں نے تو محنت انشاءاللہ کرنی ہے، ایسی کرنی ہے کہ ایک دن کا کروڑ روپے، ایک دن کا 2-2 کروڑ روپے، ایک دن کو، آپ کو مذاق لگ رہا ہے لیکن ایک دن کا کروڑ روپے کما کے دکھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مشکل کام نہیں، آپ بھی کما سکتے ہو۔ جو بندہ لاکھوں کی طرف آئے اس کی ظاہری بات ہے، انسان لالچی ہے، اس کو آگے کی سوچ ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کماؤں اتنا کماؤں۔ سر ہم نے کمانے ہیں، غربت ختم کرنی ہے پاکستان میں، تو محنت کرنے سے ہی ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہوگی۔ اب X4 پروگرام ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا X4 کے اوپر کیا ہے۔ X4 میں 6 گولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 6 گولوں میں سے فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کو انکم نہیں ملتی، یہ آپ کی ڈسپیوٹ ہو جاتی ہے، آپ کے اپلائن کی ٹیم کو چلی جاتی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ شکر ادا کریں، اللہ پاک نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ڈڈوں پہ ہاتھ پھیرنے سے کبھی برکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ 3 بار آپ کو انکم آنی ہے، 100% والیٹ کے اندر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لاسٹ ریسائیکل ہے، یہ ریسائیکل ہوگا تو یہ خالی ہوگا، تو پھر دوبارہ گولوں کی ورکنگ ہوگی، سمجھ آ رہی ہے۔ 2 کی پروفٹ آپ کے اوپر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو مل جاتی ہے۔ جیسے سر اوپر جائیں گے نا سر، اسی طرح نیچے سے آپ کو بھی آئیں گے۔ آپ بولے نا کہ 100% ہمیں ملے، تو پھر سر خود ہی کام کرنا ہے، پھر آپ نے، پھر اوروں کو کیا فائدہ جوائن کرا کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سر اوروں کو نقصان ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تجارت حلال ہے جس میں نفع نقصان دونوں ہے، تو اس میں نفع نقصان دونوں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ X4 کی ورکنگ سمجھ آ گئی۔ اوپر والے 2 موٹے گولے نہیں ملتے، 3 سے ملتے ہیں، لاسٹ والا گولا ریسائیکل ہو کے اپلائن کو چلا جاتا ہے 100%، یہ ہو گیا۔ اب جی XXX کی طرف آتے ہیں، XXX کی طرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ 18 منٹ ہو گئے بس، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہاں پہ بہت تھوڑی سی نا کھچڑی ہے، کھچڑی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب یہاں پہ یہ لگانا آپ نے $8 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور یہ آپ کو نہیں ملتے، یہ اوپر چلے جاتے ہیں، آپ جیسے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 2 بار ٹوٹتا ہے، یہ 2 بار ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ایک سمجھے کہ کوئی چیز ہے نا، جیسے کہ پلیٹ کر لیں، پلیٹ کے اندر 2 حصے کر لیں پلیٹ کے، یا چاکلیٹ کے 2 حصے کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 2 بار ٹوٹ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ جیسے کرواتے 2 بار ٹوٹتے ہیں، ایک آپ کو مل سکتا ہے اور ایک آپ کے اپلائن کی ٹیم میں جائیں گے، یہ 2 گولے نہیں ملتے، یہ آپ کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ اب نقصان سے کیا فائدہ؟ اب یہ ID نمبر ہوتی ہیں، یہ کام کریں گے تو آپ کو 100% یہاں اور یہ
ریسائیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں آگے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی آئی ڈیز نمبر ہیں جن کو نیچے وہ نیچے کام کرتے ہیں، یہاں اور یہاں انکم آئے گی، یہاں اور یہاں انکم آئے گی، یہاں اور یہاں انکم آئے گی، یہاں اور یہاں پہ انکم نہیں آئے گی، اوپر چلی جائے گی۔ 2 ریسائیکل ہو کے اوپر چلے گئے، 4 اوپر چلے گئے، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 بار آپ کو ملا ہے $8، 2 بار کرے نا تو اس کی ریشو کیا بنتی ہے؟ یہاں سے کتنی انکم آتی ہے تینوں سے؟ 2.4، اور یہاں سے کتنی آتی ہے سر؟ 5.6، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے والے گولوں سے 5.6 آتی ہے، اوپر والے گولوں سے 2.4 آتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں، موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بریک انشاءاللہ پھر سمجھاؤں گا، بہت لمبی ہو جاتی گھنٹے کی میٹنگ، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا لیکچر ایسے سستی میں کروں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں شارٹ کا، تاکہ سمجھ آ، کسی کا ٹائم قیمتی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اپنے ٹائم کو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایکس گولڈ کی بات کرتا ہوں، اب ایکس گولڈ کی طرف، یہاں پہ بھی تھوڑی سی کھچڑی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے بہت سمجھنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ کتنے سارے گولے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ لگانا آپ نے یہ ایک بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لگا دیا آپ نے، ہر کسی گولے کے مطلب ہر سلاڈ کی اپنی اپنی قیمتیں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اور یہ 100% ریسائیکل ہو کے آپ کے اپلائن کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں سے آپ کو 3 بار پیمنٹ آنی ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو یہ جہاں پہ کاٹے مارو یہ نہیں ملنی، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ آنی۔ اب یہاں پہ ریشو چیک کیجئے گا، یہاں سے آنی ہے آپ کو 2، یہاں سے آنی ہے آپ کو 3، یہاں سے آنی ہے 5، 5 اور 3 8 اور 2 10، 10 کا 10، یہ اوپر والی 3 لائنوں سے 2 آنے ہیں، نیچے سے آپ کو 3 آنے۔ اب یہ ایکس گولڈ 3 بار ٹوٹتا ہے سر، آپ اگر کرتے ہو نا، کسی کا کرواتے ہو، یہ 3 بار ڈسپیوٹ ہوگا، ایک آپ کو مل جائے گا، ایک آپ کی ٹیم، اور ایک آپ کے اپلائن کی ٹیم یا اپلائن کو مل جائے گا، یہ فائدہ ہے ایکس گولڈ کا، ٹھیک ہے؟ 3 بار ٹوٹتا ہے، اور ٹرپل ایکس 2 بار ٹوٹتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اب آگے چلتے ہیں ایکس اسکوئر پروگرام، جو نیا پروگرام لانچ ہوئے ہیں۔ اب 4th اسٹیج میں یقین مانے گیمنگ پروگرام بھی لانچ ہوں گی، اور بھی بہت ساری آنی ہیں، ہر 3-4 مہینے کے بعد اس میں نیو پروگرام آتے رہیں گے، تو آپ کے ہی فائدے ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایکس اسکوئر پروگرام کے اوپر سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب یہ ہے نا یہ آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ اگر کرتے ہو نا آپ، تو آپ کو یہ ڈالر بنتا ہے $6، کتنا بنتا ہے سر؟ $6، ٹھیک ہوگا؟ $3 مل جانے ہیں، اگر کسی کا کرواتے ہو $3 آپ کو ملیں گے، 3 آپ کے اپلائن یا آپ کی ٹیم میں، ڈسپیوٹ آپ کو پورے مل ہی نہیں سکتے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کام کریں، آدھا اوپر جائے گا، آدھا ٹیم میں جائے گا، اسی طرح نیچے والے کام کریں گے، آدھا ان کو جائے گا، آدھا آپ کو جائے گا، اسی طرح آپ کا دھندا چلے گا۔ یہ کرواتے ہیں 3 آئے گا، یہ کرواتے ہیں 3 آئے گا، سمجھنے کی کوشش کریے سر جی، 2 بندوں سے آپ کو $6 پورا ہوگا، 3 تو پروفٹ آ گیا، پھر یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے اور یہاں سے یہاں سے 3 3 3 3 3 انکم آنی ہے، مطلب $33 آپ کو ملنے ہیں سر جی، $33 لگانا $6 ہے، تو 2 بار ریسائیکل ہو کے آپ کے اپلائن یا اپلائن کی ٹیم میں چلے جائیں گے، یہ 2 بار ریسائیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح گولا خالی ہو کے اسی طرح ورکنگ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا یہاں پہ، اب میں نے کروایا نا، یہ دیکھیں سمجھنے کی کوشش، یہ میرا ڈائریکٹ پارٹنر ہے، یہ میرا ڈائریکٹ پارٹنر ہے، اس کو میں نے کروایا، مجھے یہ 8 والا ہے، $4 آ گئے، اس نے آگے کسی کو کروایا، مجھے $4 آ گئے، میرا 8 کا 8 پورا ہوگا۔ اب یہ میرا ڈائریکٹ پارٹنر ہے، 4 پروفٹ آ گیا، پھر اس نے کروایا 4 ادھر آ گیا، $8 کا پروفٹ، سمجھ آئے؟ 8 لگائے، پیسے بھی پورے ہو گئے، پروفٹ بھی آ گیا۔ سر جب تک آپ رسک نہیں لیں گے نا سر، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اصل گیم ہے اس لاٹوں پہ، جوائننگ تو ایک بندے کا جھاکا اتارنا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک چیز کا جھاکا بائک ہوتی ہے نا، ڈرتا رہتا ہے یار میں نہیں سیکھ سکتا، یار میں گاڑی نہیں سیکھ سکتا، یار ڈر لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، سر میں شادی نہیں کرتا، یار بڑا اوکھا ہے، مشکل ہے یار شادی نبھانا، یہ وہ، جب جھاکے بندے کو اتر جاتے ہیں، جب انسان اس کے اوپر رہ کے کام کرتا ہے، سر ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، سر ہم میں بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی کمیوں کو فیس کرو، اس کے اوپر رہ کے کام کرو، صحیح ہے؟ اب موٹا بندہ ہے نا، اس نے کہنا ہے کہ نہیں میں نے پتلا ہونا ہے، تو سر وہ پتلا ہو کے بھی دکھا دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سر محنت آپ نے اپنی ذات کے، لیکن ہم تو ایک ذریعے ہیں آپ کے اندر کا انسان کو جگانے کا، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے منہ میں روٹیاں ڈال نہیں سکتے کہ آپ کھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے خود ہی توڑ کے کھانی ہے، آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے الے بے تے نہیں لکھوا سکتے، آپ نے خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے بچے نہیں ہیں جو آپ کو، جو چھوٹے بچے نرسری پریپ میں پڑھتے ہیں تختیاں اور یہ وہ سین نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے، سر آپ نے اپنے لیے کام کرنا ہے، ہم نے صرف فی سبیل اللہ آپ کو سکھانا ہے،
سر یقین مانے یہ ایسا بزنس ہے نا، اس میں ڈر خوف ہے ہی نہیں. اب بندہ کہتا ہے یار یہ بند ہو جائے تو یہ سوال آتا ہے، یہ 100% آتا ہے. اس کا آسان سا جواب دیتا ہوں سننے. جو بندہ کہتا ہے سر جی یہ بھی بند ہو سکتی ہے نا، یہ وہ، اسے بولے کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کب مرنا ہے؟ اسے بولے گا یار کوئی پتہ نہیں کب مروں، کل مر جاؤں پرسوں. پھر بھی یار تو مکان ڈال رہا ہے، تو شادی کر رہا ہے، تو گاڑی لے رہا ہے، فلانی چیز لے رہا ہے، اتنی چیزیں تو لے لے، تجھے پتہ ہی نہیں کل میں زندہ ہوں نہیں تو. دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہونی ہے، پھر بھی تو کام کیوں کر رہا ہے؟ تو چھوڑ دینا، نہ کر، شادی نہ کر، میں تو مر جاؤں گا، مجھے شادی کیوں کرنی ہے؟ نہیں کرتا، گاڑ نہ لے، تو یہ نہ کر، پھر بھی کر رہے ہو نا. وہ کہے گا بات تو صحیح. تو ڈر خوف کس چیز کا؟ تو بند نہیں ہو سکتی. جو منفی لوگوں کے ہو نا، ان کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اسے بولو بند ہونے کا سین نہیں ہے، رسک لینا پڑتا ہے لائف میں، ٹھیک ہے؟ رسک لیں گے تو ہوں گے، نہیں لے سکتے تو نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو جاب کر لو آپ. جس نے نہیں کرنا سر وہ نہیں کرتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا. ہم نے کر کے دکھا دیے، آپ نے بھی کر کے دکھا دیے، ٹھیک ہے؟ کرنے والے سر کر ہی لیتے ہیں، نہیں کرنے والے نہیں کرتے، لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا میرے شہزادوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.